کنوینئر MKM پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی، میرے سینئر ڈیپٹی کنوینئرس نسرین جلیل باجی اور مصطفیٰ کمال بھائی، دیگر ڈیپٹی کنوینئرس اور اراکین رابطہ کمیٹی، یہاں موجود کراچی تنظیمی کمیٹی کے اراکین، بنس روڈ ٹاؤن کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور کارکنوں اور اہلیان بنس روڈ، اہلیان علاقہ، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ اگر ہمیں یہ پہلے معلوم ہوتا کہ یہ بنس روڈ کا کرنٹ جس کا ذکر بنس روڈ ٹاؤن کے انچارج عرفان بھائی نے یہاں کیا، اور شاید یہ اسی کرنٹ کا نتیجہ ہے کہ آج جب ہم نے یہاں عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں ایک عوامی اجتماع کا انعقاد کیا تو یہ کرنٹ صرف یہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم تک یہ کرنٹ چلا گیا، اور آج خدا خدا کر کے پاکستان کی ٹیم نے اپنی وہ پرفارمنس دی ہے جس کے لیے ہماری ٹیم جانی پہچانی جاتی ہے، اور آج نیوزی لینڈ کو میچ ہرایا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ بنس روڈ کا کرنٹ تھا بھائی، اگر ہمیں پتا ہوتا تو جس دن پاکستان کا میچ ہوگا ہم بنس روڈ میں ایک جلسہ، کارنر میٹنگ یا اس طرح کا عوامی اجتماع رکھ دیں گے۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں، یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ دینا چاہوں گا کہ پاکستان کا مالی دارالخلافہ اور معاشی ہب، ترقی کا مرکز اور ترقی کا انجن شہر کراچی ہے، لیکن شہر کراچی کا مالی ضلع، مالی دارالخلافہ اور معاشی ہب اور ترقی کا مرکز ضلع جنوبی ہے، اور یہ بنس روڈ صدر کا علاقہ اور یہ جامع کلاتھ مارکیٹ کا علاقہ، یہ ایم اے جناح روڈ، یہ پاکستان کے مستقبل کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ہے بنس روڈ کی اہمیت، یہ ہمارا مالی معاشی مرکز ہے۔ ارے بنس روڈ صدر اور ایم اے جناح روڈ اور یہ آئی چندری گڑھ روڈ جو ضلع جنوبی میں ہے، جب یہ چلتے ہیں تو کراچی چلتا ہے، جب یہ چلتے ہیں تو پاکستان چلتا ہے۔ درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر بورا بازار بھی ہے، ہماری صدر کی جویلر مارکیٹ ہے، گارمنٹ کی مارکیٹ ہے، اور ہر طرح کی مصنوعات اور ہر طرح کی جو پاکستان کی پروڈکٹس ہیں ان کی مارکیٹیں اس علاقے میں ہیں۔ تو بھائی پاکستان کو تو آج کرکٹ میچ جیتنا تھا۔ اب آئیے سیاسی کردار پر بنس روڈ کے ضلع جنوبی کے لیاقت آباد کو بھی میں ساتھ میں رکھوں گا کہ جب پہلی جمہوریت کی آڑ میں آمریت قائم ہوئی پاکستان میں اور کراچی کو اس کا نشانہ بنایا گیا، جب 7 سال کا وہ دور حکمرانی کا جو 70 کے انتخابات کے بعد جو صورتحال قائم ہوئی، مشرقی پاکستان الگ ہوا، تو اس کا بدلہ بھی کراچی سے لیا گیا۔ ہمارے نوجوانوں، طالب علموں، ہماری تعلیم، ہماری درس گاہوں پر، سرکاری روزگار پر کوٹا سسٹم کے ساتھ اور پہرے بٹھا دیے گئے۔ درست یا غلط؟ اس وقت
गो कि वो आईनी था कोटा सिस्टम, 10 साल के लिए कोटा सिस्टम था, लेकिन कोटा सिस्टम लगाने वालों को सबसे ज्यादा छितर अगर कहीं पड़े तो खुदा की कसम या तो लियाकताबाद से पड़े या बंस रोड से वो छितर पड़े। बंस रोड पर राशा राशा असगर राशा का नारा लगाया, पीएनए की तहरीक कायम हुई और जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की नाफिज करदा आमरीत और कोटा सिस्टम का पहला सियासी बोरिया बिस्तरा बंस रोड ने किया था। रेलवे कॉलोनी की मेरी बहनों, बेटियों और माओ ने उस बिस्तरे को गोल किया था, उनके बिस्तरे और बोरिए को। इसी तरह सदर की इन इमारतों में रहने वाले कराची के कदीम शहरी, जिला जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले मेरे इन शहरियों ने जहां पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम 4000 अरब का टैक्स देते हैं भाई, 40 अरब की खैरात मिलती है, तो आज का ये अवामी इज्तिमा ये तय करने के लिए है कि अगर जिएंगे तो सर उठाकर जिएंगे, अगर चलेंगे तो सर उठाकर चलेंगे। और 4000 अरब देते हैं तो 40 की खैरात नहीं, कम से कम 400 अरब रुपए लेंगे, वरना बंस रोड, सदर, जामा क्लास, एम जिना रोड, फिर ये टैक्स और महासिल और ये रेवेन्यू, फिर हम भी नजर सानी करेंगे। कोई सिविल डिसोबीडियंस की, सिविल नाफरमानी की कोई तहरीक अगर चली तो फिर कोई और राशा राशा नहीं होगा, फिर होगा राशा राशा कराची राशा, राशा राशा सदर राशा, राशा राशा बंदर रोड, एम जिना रोड राशा, राशा राशा बंस रोड राशा। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन ये नारे लग गए, और आज उस वक्त तो एक आईनी हैसियत रखता था और उनका बिस्तरा बोरिया गोल किया था। आज 15 सालों की बदतरीन आमरीत, बदतरीन और करम बदउनवान हुक्मरानी, वडेरों जागीरदारों का ये ख्वाब कि कराची पर अपना कब्जा मुकम्मल किया जाए, 5% के वोट पर कराची में जबरदस्ती अपना मेयर मुसल्लत करके, जबरदस्ती की अक्सरियत लेकर 10% के वोट बैंक को 60-70% का वोट बैंक बनाकर और 5% का वोट लेकर अपना मेयर बिठा दिया और इतरा रहे हैं, खुर्रा रहे हैं। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी उनके एक रहनुमा ने, और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की, खुदा की कसम ये इस बात की खमाजी है। मलिक टाउन का खालिसतन जलसा, फिर उसके बाद औरंगी टाउन और फिर उसके बाद लियाकताबाद का जलसा, इसी ने उनकी हवाइयां उड़ा दी, इसी ने उनके हाथों के तोते उड़ा दिए, रातों की नींदें उड़ा दी और दिन का चैन और सुकून लूट लिया। अब बंस रोड में आज ये अवामी इज्तिमा है और ये कह रहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। ये पैगाम आज बंस रोड से चला गया। तो उस वक्त आईनी था कोटा सिस्टम, तो बिस्तरा बोरिया गोल किया था। आज गैर आईनी है कोटा सिस्टम। आज गैस, बिजली और पानी की लोड शेडिंग है। खुदा की कसम अगर ये लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो जो लोड शेडिंग कर रहे हैं उनकी हम लोड शेडिंग करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ही उनको बाम पर लाए और हम ही मोहताज रहे। पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई वडेरों ने, तो इंशाअल्लाह इन्हें इनकी औकात याद दिलाएंगे। 15 साल के इनके जो अलल्ले तलल्ले, इनके जो तयूशात और इनके जो मजे थे,
انشاءاللہ یہاں نہیں، بنس روڈ کراچی، لیاقت آباد اورنگی ٹاؤن، ملید اورنگی نہیں، انشاءاللہ ان کی وکٹ پر جا کر کھیلیں گے، نواب صاحب کی صوبائی کی سیٹ واپس لیں گے، سکر کی صوبائی کی سیٹ واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میرپور خاص کی صوبائی کی سیٹ واپس لیں گے۔ اور یہ ایم کیو ایم کا کریڈٹ ہے کہ 70 لاکھ کی آبادی بازیاب ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے، تو ایک قومی اسمبلی کی سیٹ پورے ملک میں کہیں اضافہ نہیں ہوا۔ یہ ایم کیو ایم کی قیادت کا خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کی سرپرستی اور سربراہی میں کام کرنے والی ٹیم کا یہ کریڈٹ ہے کہ قومی اسمبلی کی ایک سیٹ کا اضافہ اگر کہیں ہوا ہے تو وہ کراچی میں ہوا ہے، اور صوبائی اسمبلی کی 3 سیٹوں کا اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ کراچی میں ہوا ہے۔ آج کے جلسے کے شرکا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور خاص طور پہ یہ جو بچے یہاں بیٹھے، بیٹا کتنے ہزار ارب کا ٹیکس دیتے ہیں ہم؟ 4000 ارب کا۔ کتنا؟ 4000 ارب کا۔ اور ہمیں خیرات کتنی ملتی ہے؟ 40 ارب۔ کتنی؟ اور ہمیں ملنا کتنا چاہیے؟ کم از کم 400 ارب۔ کتنا ملنا چاہیے؟ ان بچوں کے لیے ایک منتظمین ہونڈا موٹر سائیکل ان بچوں کے لیے گئی، ان کے جواب سب کے صحیح ہے ماشاءاللہ۔ اب ہم آخری بات پر آتے ہیں کہ ہمارے بچے فوڈ پانڈا بائکیاں میں کام کریں، میری بہنیں اپنے باورچی خانوں میں گیس، چولہے میں گیس آنے کا انتظار کریں، وہ بجلی والے الگ قیامت ڈھائیں، پانی والے الگ ترسائیں، تو میرے خیال میں اب یہ سب ختم ہونا چاہیے، یہ ٹوپی ڈرامہ بند ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو روزگار ملنا چاہیے، پیشہ ورانہ کالجز ڈاکٹر بنانے کے، انجینئر بنانے کے، وکلا، اکاؤنٹنٹس، آئی ٹی کے ایکسپرٹ بنانے کے انشاءاللہ تعالی ہمیں ہمارا حق واپس لینا ہے، نوجوانوں کو موقع دینا ہے، سر اٹھا کر چلنا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، خیرات نہیں اپنا حق لینا ہے۔ 5 لاکھ نوکریاں دی گئی، ہمیں کچھ نہیں ملا، وزارتیں نہیں چاہیے بھائی، اقتدار نہیں چاہیے، آئین میں اپنا تحفظ چاہیے، اپنے حقوق کا تحفظ چاہیے، آئین میں اپنا تحفظ چاہیے، اپنے بچوں کا، ہمارے مستقبل کا، اور خدا کی قسم کراچی وہ شاخ ہے جسے کاٹو گے وہ مرغی ہے، جسے ذبح کرو گے وہ گائے ہے، جسے کاٹو گے تو یہ پورا ملک غیر مستحکم ہوگا، پورا ملک کمزور ہوگا۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ میرے خیال میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں وزارتوں سے زیادہ اب اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے، اپنے حقوق کی جدوجہد لڑنی ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، مصطفیٰ بھائی ہیں، خالد بھائی ہیں، وہ ان موضوعات پر تفصیل سے انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ پاکستان کی آج کی کامیابی کی آپ کو مبارکباد، اور جہاں ہم خوش ہیں نیوزی لینڈ کو ہرایا، ہماری ایک اہم کامیابی ہوئی، بنس روڈ کی وجہ سے فخر زمان چل پڑا، تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی امکانات اچھے ہیں۔ ہوا ہمارے چراغوں کے جوش سے پریشان ہے، ہوا ہمارے جذبوں سے پریشان ہے، جو مخالف ہوا ہے وہ پریشان ہے۔ میں جو گوادر میں گزشتہ روز دہشت گردوں نے حملہ کیا، ایم کیو ایم پاکستان اس کی مذمت کرتی ہے، جو 14 افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہوئے، ہم اس کی تعزیت بھی کرتے ہیں، اس حملے اور دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور ایک بار پھر اگر دہشت گردی پاکستان کے استحکام، سلامتی، بقا کے لیے خطرہ بن رہی ہے تو ایم کیو ایم پاکستان فرنٹ لائن فورس اور فرنٹ لائن پارٹی کے طور پر انشاءاللہ تعالی افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے سپاہ سالاروں کے ساتھ انشاءاللہ شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور
انشاءاللہ اس مرتبہ کوٹا سسٹم غیر آئینی کی بھی بیٹکنی کریں گے، اسے بھی جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں گے، اور انشاءاللہ دہشت گردی کا بھی ہمیشہ کے لیے خاتمہ کریں گے۔ آج میاں والی میں ایئر فورس کی ایک ٹریننگ بیس پر بھی حملہ ہوا، ہم سب اس کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ دہشت گرد مارے گئے، جو بھاگ گئے انہیں گرفتار کر کے، جنہوں نے سازش کی انہیں بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لانا چاہیے، قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، ہمارے لاپتہ ساتھی بازیاب ہونے چاہیے، ہمارے جیلوں میں بے گناہ ساتھی رہا ہونے چاہیے۔ بس آخر میں یہی کہوں گا، ہوا کے لیے، مخالف ہوا کے لیے یہ پیغام ہے، چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا۔ کیا کہا؟ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا۔ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا۔ ارے بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، سنیں، پھر بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا۔ پاکستان زندہ باد، MQM اور بنسروڈ سیکٹر کے ساتھیوں کو خراج تحسین، شاباش شاباش شاباش، بہت بہت